اور برگو ساز کائنات از عشق اس۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، غالب ہے، اب کوئی بات نہیں فرنگی را دلے زیر نگی نیست۔ کیوں جی کوئی بات نہیں، یہ 4 دن امریکہ کر لے جو کرنا ہے۔ افغانستان کو لتاڑنے کے بعد ایک بندہ بھی اس کے قابو ایسا نہیں آیا جو کہے میرا ایمان لے لو مجھے پیسے دے دو۔ ایک بندہ بھی اس کے قابو میں نہیں آیا جو گوانتا نامو بے میں تم نے علماء کی داڑیاں مونڈ دی اور پتہ نہیں کیڑ پنجروں میں بند کیا، جیسے حیوانوں کو بند کیا جاتا ہے، لیکن ان پنجروں میں وہ بند رہے، قرآن کی تلاوتیں وہاں بھی وہ کرتے رہے، اسلام کو وہاں بھی انہوں نام اقبال کہندا فرنگی را دل زیر نگی نیست۔ اقبال کہندا آج تک فرنگی ایک دل تے قابو نہیں پا سکے، ملکاں تے تھا جی متاعو ملک است تو دین است، انہاں کہو نا ملکاں تے قبضہ ضرور کیتا ہے لیکن دین تے قبضہ نہیں کر سکے۔ جتنا مرضی جہاں بھی کتنی پابندیاں لگی، مسجدوں کے سپیکر اترے، میلاد شریف پر پابندیاں لگی، ممتاز قادری تختہ دار پر لٹکا اور 1 لاکھ سے زیادہ بندے تحریک لبیک کے اندر چلے گئے، تو کیا لبیک کا نعرہ بند ہوا؟ نا۔ اقبال کہنا فرنگی را دل زیر نگی نیست متاعو ملک است و دین است۔ انہیں کیا اس کا متاع اتنا ہی ہے، عراق دے کنویں تے قبضہ کر لیا، تیل دے کنویں لین آیا سی تے قبضہ کر لیا، افغانستان دے خزانے تے قبضہ کرنا آیا سی، خزانے لے کے چلا گیا، اور شام دے اندر جیڑا کچھ ہوتے لوٹ مار سی امریکہ کر کے چلا گیا، لیکن پھر کیوں لرزہ بر اندام ہے؟ اتنا ظلم مچانے کے بعد پھر امریکہ کیوں پریشان ہے؟ کیوں جی خدا بندے کے در تحفے حریمش۔ اقبال کہتا ہے جتنے چمچے کٹ سے گئے وائٹ ہاؤس کا طواف کرتے رہے اور ملکہ برطانیہ کا طواف کرتے، خدا بندے کے در تحفے حریمش، کہتا ہے جتنے تمہارے چمچے کٹ سے گئے یا حکومتیں کرتے رہے اور تمہارے دروں کا طواف کرتے رہے، صد ابلیس است یک روح الامین است، کہتا لکھاں ابلیس ضرور گئے لیکن محمد عربی کا ایک غلام بھی تمہارا طواف کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو حضور کا دین ایسے چلا جائے گا؟ نا، یہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، اس لیے اس دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ملکوں پر تم نے قبضے کر لی، یہاں بھی 100 سالہ برطانیہ رہا تو 1947 کے بعد پھر حضور کے غلام میدان میں آ گئے۔ تم نے ہمارے کیا چھوڑا؟ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی، ہر چیز لوٹ کر لے گئے جناب، لائبریریاں لوٹ کر لے گئے، حسین و جمیل پتھر لے کر، وہ کوہ نور جو ہیرا بھی تم لوٹ کر لے گئے، تو کیا پھر وہ ہیرے کی وجہ سے تو ہماری عزت نہیں ہے نا؟ ہماری عزت تو یہ ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز گربہون رسیدی تمام بولابیس۔ امت مسلمہ کی وجہ پتھروں سے نہیں ہے، ہیروں سے نہیں ہے، تیل کے کنویں سے نہیں ہے، روٹی سے نہیں ہے، سڑکوں سے نہیں ہے، جہازوں سے نہیں ہے، امت مسلمہ کی عزت محمد عربی کی غلامی کے اندر ہے۔ تم نے جس کو عزت والی باتیں سمجھی ہیں وہ تو ہمارے بڑوں نے، صحابہ کرام نے، حضرت نعمان بن مقرن آئے جب یزدگرد کے دربار میں اعلیٰ قالین بچھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے قیمتی، تو آپ نے اپنی تلوار اور نیزے سے ان کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہم نے آپ کی عزت کے لیے بچھائے ہے، جب آپ کرسی پر بیٹھے تو وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، آپ بیٹھے تو فوراً کھڑے ہو گئے، تو یزدگرد کہنے لگا کہ آپ نے شاید کبھی سونا دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے احترام کے لیے، آپ چونکہ ہمارے مہمان آئے ہیں اور مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے آپ کے اعزاز کے لیے سونے کی کرسی بچھائی ہے، پہلے تو آپ نے ہمارا قالین پھاڑ دیا، تو اب آپ سونے کو جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا سننا ہے تیرا قالین میں نے اس لیے نہیں پھاڑا کہ مجھے کو اس قالین سے دشمنی تھی، یہ جو تو نے بچھایا تھا یہ ریشم کا تھا اور ہمارے آقا و مولا نے ریشم سے کے استعمال سے منع فرمایا، اس لیے میں نے اس کو پھاڑ دیا، باقی رہ گیا یہ سونا، تو یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، سونے کو پک طرف کر، یہ سونا میں نے اس لیے اوپر نہیں بیٹھا کہ ہمارے آقا و مولا نے اس سے منع فرمایا ہے، سونے کی تعظیم میں میں نہیں کھڑا ہوا، اپنے نبی کا حکم ماننے کے لیے میں کھڑا ہوا۔ یہ ہے وہ باتیں جو اسلام کی ہیں، تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہی کی باتیں پھیلاتے ہیں، آپ اپنے کان بند کر دیں۔ اور وہ بندہ جو آپ کو ایسی بات سناتا ہے کہ در رسول سے دور کرتا ہے، پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے کان بند کر دیں۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹوئے، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا مل، بس یہی بات ہے، یہی لبیک کا مقصد ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو یہ تکلیف قرون اولا سے لے کر آج تک تکلیف وہ جاری ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آمد پدید۔ اقبال کہتا ہے حق اور باطل کی ٹکر شروع سے چلی ہے اور تا صبح قیامت یہ جاری اور ساری رہے گی، لیکن امتحان حق والوں کا ہے کہ وہ کب تک کھڑے رہتے ہیں۔
وہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر مدد ضرور آ جائے گی، اور اگر وہ بزدلی اختیار کریں گے تو پھر بزدل قوم کی مدد نہیں کی جاتی۔ ہاں جی، یہ تو حضور نے فرمایا بزدلوں کی رب کبھی بھی مدد نہیں کرتا۔ یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا بزدل بندے کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے، جنگ یرموک میں جب صحابہ کی لڑائی لمبی ہو گئی تو مسلمان خواتین نے صحابہ کو صرف مدینہ منورہ سے اتنا سارا ایک جملہ لکھا، لمبا خط نہیں لکھا، صرف اتنا ایک جملہ لکھا۔ فرمایا مسئلہ کیا بن گیا، اتنی لمبی لڑائی کیوں ہو گئی؟ انتم انصار اللہ، فرمایا کان کھول کر سنو، اور کسی نے دین کی مدد نہیں کرنی، تم ہی دین کے مددگار ہو، تم ہی دین کے مددگار ہو۔ تو یہ تاخیر کیوں ہو گئی جنگ یرموک میں؟ وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تمام کے لیے مینار نور ہے۔ اور فرمایا انتم انصار اللہ، کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ناموس رسالت کی بات بھی ہم نے کرنی ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو تکالیف بھی ہم نے اٹھانی ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانا بھی ہمارا کام ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کفر کے سامنے ایسے کھڑا ہونا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ کلمہ جو ہم انتم انصار اللہ، فرمایا تم ہی دین کے مددگار ہو۔ اقبال کہتا ہے لرزم از تو شرم چو روز شمار، پرصدت آب روئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردئی پس چراما دیگرانہ سپردئی۔ اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا تصور کرتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں، لرزہ پر اندام جا ہو جاتا ہوں، کانپنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کے لیے تو میں بدر سے لے کر تبوک تک گیا، میں نے 13 سال مکے میں گزارے، اور بتا لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے، میرے چچا جان کے جگر اور کریجے نکالے اور سارے معاملات ہوئے، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ ایک سوال ہی کافی ہے امت کے لیے۔ تو کیا کہے گا امتی پھر، کیا عذر کرے گا؟ آذا یوم لا ینطقون ولا یوزر لہم فیاض، سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے فرمایا وہ دن وہ ہوگا جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے تو لوگ بڑھ کر دیں نا، وہاں تو زبان پر مور لا دیجئے۔ اور ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بندہ معذرت کرے کہ نہیں جی میرے پیٹ میں بڑا درد تھا اس دن، معذرت بھی نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ بتاؤ پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے پیشی ہوگی؟ اللہ کے سامنے اس دین تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس دین کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ کتنا بیٹھ کر دین کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ناموس رسالت کر بک بک کرتا ہوں۔ یہ ساری باتوں کا یہ آپ نہ کہیں، یہ تو لکھا جا رہا ہے نا، یہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بس یہ کتاب ہی دی جائے گی، پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے۔ آج اس دن سے ڈرو جس دن کتاب لیتے ہوئے بھی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی، جس دن مجرم ڈریں گے اوہ اس کے اندر تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہ اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو۔ یہ صرف تقریریں سننا کوئی مقصد نہیں ہے، حضور کے دین کو آگے لاؤ، آگے منہ آ گیا تو آگے کی طرف چلو، پیچھے کی طرف مت چلو۔ جی منہ آ گیا تو آگے کا سوچو کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر کیسے لانا ہے۔ وہ جملہ پھر رہ گیا، وہ مکمل ہی ہو جائے، انتم انصار اللہ۔ کیا کہا جی؟ انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ صحابہ کو صحابیات نے خط لکھا مدینہ منورہ سے جنگ یرموک میں، فرمایا انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ کان کھول کے سنو، واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو پہلے میدان میں اترتا ہے مدد پھر اس کی آتی ہے، جو گھر میں سویا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی۔